بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پیار محبت پیدا کرنے کا جو وظیفہ میں آپ کے لیے لائی ہوں وہ بہت ہی بے مثال وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو آپس میں ملایا۔ معزز ناظرین، اگر آپ کسی کے دل میں بے انتہا پیار محبت چاہتے ہیں اور آپ اسے بہت زیادہ چاہتے ہیں اور اس کے دل میں اپنا پیار محبت قائم کرنا چاہتے ہیں، معزز ناظرین، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ والعزیز اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کے لیے بے انتہا پیار محبت پیدا کر دیں گے۔ محبت انسان کو عمر کے کسی حصے میں کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اپنے محبوب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے بھی عمل کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ بہن بھائیوں میں محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، والدین میں محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا میاں بیوی میں محبت نہیں ہے اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ان دونوں میں محبت قائم ہو جائے گی اس وظیفے کی برکت سے۔ معزز ناظرین، یہ وظیفہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ پر یقین کے ساتھ کریں گے۔ اس وظیفے میں یقین شرط ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ ہم بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوں، میں نے بہت وظائف کیے، بہت زیادہ وظائف کیے، بہت عملیات کیے، میں نے بہت عاملوں کے پاس میں گیا لیکن مجھے کوئی رزلٹ نہیں ملا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یقین کے ساتھ نہیں وہ عمل کرتے۔ ہمیں یقین نہیں ہوتا، ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم یہ عمل کر رہے ہیں، ہمیں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ یہ جو یا والی بات ہے نا، یہ ہمارے ایمان کو کمزور کر رہی ہے، ہمارے یقین کو ٹھیس پہنچا رہی ہے، ہمارے ایمان میں کمی لا رہی ہے، یہ ہمیں یقین اور اعتماد پر پورا نہیں اترنے دیتی۔ اس لیے جو بھی عملیات اور وظائف کریں، آپ کا اللہ تعالیٰ پر یقین پورا ہونا چاہیے۔ معزز ناظرین، ہمارے گناہوں کا وبال ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں واضح نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر بہت زیادہ خصوصی اکرام کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں، اور یہ تعلق نماز اور قرآن کے ذریعے ہی مستحکم ہو سکتا ہے، نماز اور قرآن کے ذریعے ہی پائیدار ہو سکتا ہے۔ آپ نماز کسی صورت میں نہ چھوڑیں، کہیں بھی ہیں، سفر میں ہیں، کام کر رہے ہیں، چھوڑ دیں اس کام کو لیکن نماز نہ چھوڑیں۔ اگر سفر میں ہیں تو اپنی منزل مقصود پر پہنچ کر نماز ضرور ادا کریں۔ نماز کی کسی صورت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ معزز ناظرین، اس وظیفے کو اللہ تعالیٰ پر یقین اور توکل کے ساتھ کریں گے تو آپ اس کے بہترین نتائج حاصل کریں گے۔ ہم جانتے ہیں محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی بابرکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے 9 اور 10 محرم کے جو ایام ہیں وہ بہت ہی زیادہ بابرکت ہیں۔ اگر ان دنوں میں کوئی بھی عمل یا عملیات وظائف وغیرہ شروع کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیوں سے نواز سکتے ہیں۔ یہ عمل محرم میں اگر شروع کریں گے تو بہت ہی بابرکت چیز ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اگر نہیں کر سکتے، کوئی بھی مجبوری ہے، آپ کسی بھی ماں کر سکتے ہیں، آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، آپ نے اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے کہ جو میں نے پچھلے سال گنوایا، کیونکہ اسلامی سال جو ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اور آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ جو میں نے پچھلے سال گنوایا، اس سال میں اس کاموں کو ضائع نہیں کروں گا۔ میں نے کس سے بنا کے رکھی، میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا اپنا تعلق مضبوط کیا، اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ کتنا اپنا تعلق مضبوط کیا، میں نے کیا کام کیے، کیا مجھ سے گناہ سرزد ہوئے، اور ان گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگیں، اور آئندہ کوشش کریں، تہیہ کر لیں، اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ جو میں بات کہہ رہا ہوں، جو میں وعدہ کر رہا ہوں، اس پر مجھے ڈٹے رہنے کی تو توفیق دینا، اللہ تعالیٰ میرے اس وعدے کا بھرم تو رکھنا۔ ہم کیا کرتے ہیں، سال ختم ہوتا ہے، خوشیاں مناتے ہیں، یہود و نصارہ کی پیروی کرتے ہیں اور جشن مناتے ہیں، تقاریب ہوتی ہیں، محفلیں ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں کرنا۔ آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے گزرے ہوئے سال کی، اور التجا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ جو خوشیاں مجھے پچھلے سال نصیب نہیں ہوئی، جو کمی کوتاہی میرے پچھلے سال رہ گئی، اس کو پورا کر دے اور میرے اعمال کو درست کر دے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ کیونکہ ہماری زندگی بہت کم ہے، اگر ہم اس میں خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں زندگی اور آخرت کی، تو معزز ناظرین آپ ان وظائف کو کریں، کیونکہ یہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں جوڑ دیتے ہیں۔
تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے کسی بھی نماز کے بعد 2 تسبیح سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کے بعد آپ نے اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میں نے جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کیا میرے اس مقصد کو پورا کر دے، مجھ پر اپنی رحمت خاص کر دے۔ تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر دلی مراد پوری ہوگی۔ آپ جس چیز کے دل میں بھی بے انتہا پیار محبت چاہتے ہیں اس کے دل میں حاصل کر سکیں گے۔ معزز ناظرین، اس وظیفے کو اجازت لیے بغیر نہیں کریں گے۔ اگر اجازت لیے بغیر کریں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان پہنچے گا۔ اس لیے وظیفے کی اجازت کے لیے آپ اپنا نام کمنٹس کریں گے، ہماری طرف سے آپ کو وظیفے کی اجازت دی جائے گی۔ معزز ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی عملیات اور وظائف کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور آپ ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کی خوشیاں حاصل کر سکیں اور خوش و خرم زندگی گزار سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔